ساجد صاحب کو ان کے خطاب سے پہلے صرف ایک قرارداد تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے نامور عالم دین حضرت مولانا حکیم شہباز احمد سچی صاحب حفظہ اللہ قضائے الہی سے انتقال کر گئے، اور اسی طرح فیصل آباد میں ہماری جماعت کے بڑے نامور مورخ، رائٹر، مصنف مولانا رمضان یوسف شفیع صاحب قضائے الہی سے انتقال کر کے ان دونوں کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اور اسی طرح گزشتہ دنوں جو طیارے کا حادثہ ہوا اس میں قومی سانحہ وہ بن گیا، بہت سارے ہمارے پاکستانی بھائی اس میں سارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے فوج شدگان کی اللہ پاک ان کو آخرت کی بہترین اللہ جزا نصیب فرمائے۔ جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، دنیا کا ہر انسان خوبصورتی کی تلاش میں ہر آنے والے پل کے ساتھ اس کی تڑپ بھی بڑھتی ہے اور طلب بھی بڑھتی ہے۔ میں جس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، ہر شخص، بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، اگر کپڑا خرید رہا ہے تو ورائٹی ہونے کے باوجود اس کی تلاش کچھ ایسی ہے کہ جو میں پہنوں وہ کسی دوسرے نے نہ پہن رکھا ہو۔ پاؤں میں جوتے کے لیے کئی مارکیٹیں پھرتے ہوئے دکانوں سے تلاش جاری رہتی کہ جو چیز میرے پاس ہو وہ منفرد ہو، حسن میں، جمال میں، خوبصورتی میں، رعنائی میں، دیکھنے میں۔ دوستو، جس طرح دنیا کا یہ ساز و سامان اچھا لگتا ہے اور میری اور آپ کی فطرت میں ہے، تو پھر جب زندگی اور سیرت کی باری آئے تو پھر چھوٹی موٹی زندگیوں کے اوپر دل دے کے بیٹھ جانا دانائی نہیں۔ وہ صورت اور وہ سیرت ڈھونڈیے کہ جو سر سے لے کے پاؤں تلک، اول سے لے کے آخر تلک حسن ہی حسن ہے اور سراپا ہی حسن۔ اپنی محدود سی ملاقات میں یاد دہانی مقصود ہے ان امور کی کہ جن سے
میری اور آپ کی زندگی کا حسن دوبالا بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے ہاں مسلمہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرات، ان میں سے پہلی چیز، میرے اور آپ کے محبوب کی سیرت کا حسن، وہ محسن ایسے نہیں کہلائے، انہوں نے ہر وہ رنگ اتار دیا ہے کہ جو رنگ انسانیت پہ نہیں جچتا۔ انسان میرے اور آپ کے محبوب کے اس دنیا میں تشریف لانے والے وقت میں یہ بھی رنگ لے کے بیٹھا تھا کہ جہاں جو دکھا اسے بڑا مان لیا، جو تھوڑا منفرد نظر آیا اسے الہ مان لیا، خدا اور معبود مان لیا۔ حضرات، وہ رنگ میرے محبوب نے اس میں حسن نہیں تھا، ایسا رنگ بھرا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کالے حبشی انسان کے اندر بھی توحید کا رنگ جب آیا، ایسا حسن دیا محسن انسانیت نے کہ وہ افریقہ اور حبشے کا ایک انسان ایسا رنگ پا گیا توحید کے نتیجے میں کہ چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی چاپ جنتوں میں سنائی دیتی ہے۔ سیرت تو آج سننے کے لیے احباب تشریف فرما ہے، لیکن مزہ تب ہے کہ میں جتنے در ہیں، جتنے دوارے ہیں، جتنے دروازے ہیں اور جتنے میرے آشیانے ہیں، جتنے آستانے ہیں اور جتنے اس کے پروانے ہیں، محبوب آئے ہیں، گلیاں بازار سج گئے ہیں، مزہ تب ہے میرا ایمان سجے اور اس میں وہ حسن پیدا ہو جائے۔ توحید تو یہ ہے کہ الہ حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے مولا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ حضرات، کوشش کریں، آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے اب تک علماء کرام کی مدلل مبرہن الفاظ، کلمات، گفتگو، کلام، بیانات سنے ہیں، لیکن کچھ تبدیلی کے نقطہ نظر سے مجھے اگر حسن چاہیے، پرانا کپڑا دھل کے پریس ہو کے سلوٹیں نکل جائیں تو پیارا لگنے لگتا ہے، اگر پرانا مسلمان اپنے میل کچیل اوساخ اور شرکیات، بدعات، خرافات کو اور اپنی زندگی میں آنے والے وہ داغ اور دھبے اتارنے کا فیصلہ کر لے اور اپنے ٹیڑھے پن کو، سلوٹوں کو سیدھا کرنے کا ارادہ کر لے، بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، میرا رب اسے وہ نکھار دے دے گا جو شاید کہ پوری دنیا کے رنگ ملا کر کے بھی وہ اتنا حسن نہیں ہوتا جتنا کہ ایک بندہ توبہ کر کے رب کے دوارے لوٹ آئے تو تمہارا رب اس کو جو حسن جمال دیتا ہے اور جو رب کو خود خوشی ہوتی ہے وہ شاید کوئی اور چیز نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کو حسن دیا ہے۔ حضرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے ہیں، مسائل پہ مسائل، ان میں سے ایک مسئلہ، ایک پریشانی یہ بھی دنیا میں دیکھی گئی کہ لوگوں نے فرشتوں کو مذاق بنا رکھا ہے۔ ہم پورا سال گفتگو کرتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ایمان اتنے بھی پختہ نہیں ہو رہے، حسن نہیں آ رہا۔ عام آدمی تو عام عالم علماء حضرات اگر اس چیز کو سوچ لیں، تھوڑا حسن لانے کی کوشش کریں تو آ سکتا ہے۔ یہودیوں کا پھڈا کیا تھا؟ اتنا ہی پھڈا تھا، بنی اسرائیل کہتے تھے کہ فرشتے کو بنی اسرائیل کے پاس آنا چاہیے تھا، جبریل کو، کوئی اور دشمنی تو نہیں، کہتے تھے کہ بنی اسرائیل کے پاس وہی لے کے آنا چاہیے تھا۔
یہ بنی اسماعیل کے پاس کیوں چلا گیا ہے؟ آج سوچ کا بگاڑ، آج گرد و غبار، آج جو قباحت آئی ہے، محبت اور عشق کا نام موجود ہے، لیکن کہنے والا کتنے دبنگ لب و لہجے میں کہہ رہا ہے، آنا علی کے پاس تھا، چلا محمد کے پاس کیا۔ ہم مطمئن ہیں۔ تو پھر یہودیوں کو رب نے کیوں وارننگ دی تھی کہ جو جبریل کا دشمن ہے پھر تمہارا رب اس ظالم کا دشمن ہے؟ حسن پیدا کریں، مطمئن ہوں کہ جبریل کو جہاں رب نے بھیجنا تھا وہ وہیں آیا ہے۔ نازل بہ الروح الامین علی قلبک، محبوب یہ جبریل امین ہے، امانت دار ہے، یہ اسی جگہ پر آیا ہے جس جگہ آنا چاہیے تھا۔ جبریل غلط نہیں ہے، دیانت جو ہے اس میں کوئی کہے مشکوک نہیں ہے، امانت کو امانت والی جگہ پہ پہنچایا ہے، وہ امین ہے۔ اور اس پہ اپنے آپ میں حسن پیدا کریں، علماء بھی، اہل علم بھی اور عوام بھی، کہ رب نے جو دینا تھا جبریل کو دیا ہے، انہوں نے جو پہنچانا تھا وہ پہنچایا ہے، جو پہنچایا ہے حسن پیدا کریں۔ کس چیز سے؟ محسن انسانیت تو دے گئے، اب میں ہی نہیں لینا چاہ رہا تو وہ میری اپنی مرضی ہے، وہ میری اپنی مرضی ہے، وہ میری بد نصیبی ہے۔ ایک موبائل کے ساتھ کہا کرتا ہوں، اور ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، ڈبہ پیک موبائل لے کے اس کو کاٹ کے اس کے ساتھ جو کمپنی کی بکلٹ تھی اس کو نکال کر کے ہم نے اس کی جگہ کوئی اور بڑا خوبصورت سا ناول ڈال کے یا کسی اور موبائل کی بکلٹ ساتھ ڈال کے بیچنے کی کوشش کی۔ جس نے بھی کھولا اس نے کہا یار یہ تو 2 نمبر ہے۔ کوئی لے گیا وہاں نہیں دیکھا، گھر جا کے دیکھا کہ موبائل کسی اور کمپنی کا ہے، بکلٹ کسی اور کمپنی کی ہے۔ ارے دوست، تجھے رحمان نے بنایا ہے، جب تیری ٹیکنالوجی کو بنانے والا تیرا رب ہے، تجھے چلنا کیسے، وارنٹی کیسے، گارنٹی کیسے، حسن کیسا، جمال کیسا، زندگی کیسی، بندگی کیسی، صورت کیسی، سیرت کیسی، گفتار میں حسن کیسے، کردار میں حسن کیسے، اس نے سب اس کتاب میں لکھ کے بھیج دیا ہے۔ تیرا اسی پر یقین نہیں، اسی کتاب سے منہ موڑ کے کہتا ہے قرآن نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ۔ یہ بگاڑ ہے۔ محسن انسانیت نے ہر بگاڑ کو بڑے خوبصورت طریقے سے اصلاح کر کے اچھا کر دیا۔ آئیے محسن انسانیت کانفرنس سنی ہے تو آج فیصلہ لے کے اٹھیں کہ میری زندگی کے اندر قرآن پہ اعتبار پکا ہے، قرآن پر اعتبار پکا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، برحق ہے، لیکن اگر میں اس سے رہنمائی چاہتا ہوں، ھدی للناس، میرے اندر انسانیت ہونی چاہیے۔ اور انسان کون ہوتا ہے؟ ھدی للمتقین، جسے نفع نقصان کا پتہ ہو، فائدے کی چیز کی طرف دوڑے اور ریس پکڑے اور نقصان دہ چیز سے بچے اور بریک لگائے، یہ متقی ہے، یہ انسان ہے۔ احباب، محسن انسانیت کانفرنس دعوت دے رہی ہے، اتنا خرچ کر کے، بلا کر کے، اکٹھا کر کے، راتوں کو جگا کر کے، انسانیت کے اوپر احسان کرنے والے، لقد من اللہ علی المومنین، احسان کا، حسن کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک بیس میں ایمان نہیں ہوگا۔ میں تو کبھی سوچتا ہوں کفار نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے۔ آپ کی زندگی کا حسن، امانت لے کے آئے، دیانت لے کے آئے، سچ بولنا شروع کر دیا، حقیقت لوگوں کو دینے لگ گئے، پراپرٹی کے اندر، مال کے اندر، وضاقتہ کے اندر، طہارتوں کے اندر، صفائیوں کے اندر، اور ہر طرح کی زندگی میں وہ خوبی لانے کی کوشش کی جو میرے محبوب کی سیرت میں ہے۔ لیکن جب بیس ایمان کی خوبصورتی نہیں
تو دنیا پہ منہ پہ مار دی جائے گی، قبر تک ان کا یہ چیز ساتھ نہیں دینے والی۔ دنیا کے اندر کہہ دیا جائے گا بڑا اچھا ہے، اگر کوئی چیز کام دے گی تو ایمان کی بیس کے ساتھ۔ لہذا قرآن مجید کے ترجمے خود کر کے، معانی خود کر کے، مفاہیم خود بیان کر کے، اپنی طرف سے توضیح کر کے، تشریح کر کے، لوگوں کو اپنی سوچ، اپنی فقاہت، اپنی سمجھ، تو لاکھ اس میں حسن سمجھ، حسن نہیں۔ حسن کب آئے گا؟ جب قرآن کو ویسے پڑھے گا جیسے صاحب قرآن نے پڑھا، وہ معنی لے گا جو صاحب قرآن نے لیا، ویسے عمل کرے گا جیسے عامل قرآن نے کیا، قرآن کے معانی کو وہاں محمول کرے گا جیسے حامل قرآن نے کیا، قرآن کی وہ تفسیر کرے گا جیسے مفسر قرآن نے کیا، قرآن کی وہ تشریح کرے گا جیسا کہ شارح قرآن نے کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ذریعے، افعال کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، اطوار کے ذریعے، اسوہ کے ذریعے، قدوہ کے ذریعے، مرضیوں سے تعبیر اور تشریح کر کے معانی کو بدل کے اپنی زندگی کو بیکار نہ کر اور اس میں قباحتیں نہ لے کر کے آئیں۔ مان لیں کہ جو آقا نے کہہ دیا ہے وہ برحق ہے، اور محبوب نے جو تعبیر کر دی ہے اس میں شک نہیں ہے، وہ لا ریب اور لا شک ہے۔ تیری زندگی میں حسن نہ آئے تو مجھے آ کے پکڑ لینا، مجھے پوچھنا۔ لیکن قرآن کا معنی میں مرضی کا کرتا ہوں۔ دیکھیے کتنے دھڑلے سے دبنگ ہو کے، چوک بھی تیرے، چوراہے بھی تیرے، گلیاں بھی تیری، بازار بھی تیرے، شہر بھی تیرے، لوگ بھی تیرے، وطن بھی تیرا، مٹی بھی تیری، دھرتی بھی تیری، سب کچھ تیرا۔ لیکن کبھی سوچ تو صحیح، ان کو مطمئن کرنے کے لیے تجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟ کتنے پاپڑ بیلتا ہے؟ کہے گا جی قرآن میں لکھا ہے کل ہے۔ مجھے ابھی ایک ساتھی پوچھ رہے تھے یہ جو چیزیں پک کے آتی ہیں لے لیا کریں، دینے والے کہتے ہیں جی ان پہ پڑا بھی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ضرور لینا، لیکن اس دن لینا جس دن اس کے ابا کا لاشا گھر میں پڑا ہو، اسی دن میں شادی رکھوں، شادی رکھ کے میں دیگیں پکواؤں، کھانے بناؤں، مٹھائیاں لاؤں، مٹھائیوں کا ڈبہ اس کے گھر میں بھیجوں کہ ابا کے لاشے کے سامنے اور ہوتے ہوئے ذرا مٹھائی کھا، میں نے اس پہ کچھ نہیں پڑا، پیار میں محبت میں لے کر کے آیا ہوں، یہ شادی اور خوشی کا موقع ہے۔ اگر اس نے وہ لے کر کے کھا لی تو اس کا لایا ہوا کھانا میں بھی کھا لوں گا۔ فاطمہ کے بابا کا لاشا تھا، حسنین کریمین کے نانا۔ پتہ ہے جب نانا کا لاشا گھر میں پڑا ہو نا تو بچوں کو ماں نہیں ملتی، ماں کے ہوتے ہوئے بھی انہیں ماں نہیں ملتی، وہ اماں کو پکارتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ پلو پکڑتے ہیں، اور اماں کو اپنی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ اسے خبر نہیں ہوتی، وہ اپنے باپ کے غم میں۔ ارے میرے محبوب کے پورے گھرانے کے اوپر غم کے آثار چھائے ہیں، اور تو حسن تلاش کر رہا ہے کہ نہیں، چیزیں بانٹنے میں، سبیلیں لگانے میں، چیزیں دینے میں، لوگوں کو کھلانے میں، اور وہ ہر گل جو تو نے کھلا کے، یہ پھول لگا کے، یہ جھنڈیاں لگا کے، یہ رنگ برنگی لائٹیں چڑھا کے مطمئن ہو گیا ہے آقا آئے، سج گئے گلیاں بازار، یہ سجے نہیں، کسی کو تکلیف دی ہے تو۔ میرے تو محبوب نے اتنا کہا تھا کہ ذبح بھی کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اس میں بھی حسن ہونا چاہیے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، ارے ذبح بھی کرو تو اس میں احسان کا مادہ، حسن کا مادہ، خوبصورتی کا مادہ کیا ہے؟ کم از کم چھری تو تیز کر لو۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کوئی اگر کسی کو قصاص میں بھی مارنا ہے، حد کو نافذ کرنا ہے، تلوار کی دھار تیز رکھنا تاکہ تمہارے اس قتل کے اندر بھی حسن ہونا چاہیے۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، یہ ہے محسن انسانیت کا سبق۔ اور ادھر کیا کر رہا ہے؟ 12 وفات والے دن کے اوپر اس عقیدے کو دبانے اور چھپانے کے لیے
طاقت دکھا کے، قوت دکھا کے، ملک دکھا کے، ملت دکھا کے، فوج دکھا کے، سپاہ دکھا کے، قانون کی جو ہے وہ شلٹر لے کے، حکومتوں کے شلٹر، سب کے شلٹر لے لے کے اگر تو سیدہ فاطمہ کے بابا کی وفات کے دن اور حسنین کریمین کے آنسوؤں کی جگہ لڈو بانٹ، کچوریاں بانٹ، مٹھائیاں بانٹ، برفیاں لا، ہر چیز لا، منڈی میں حسن نہیں، شہر میں حسن نہیں، حسن تب ہے جب زندگی میں خوشی اور غمی کا طریقہ وہ سیکھ لے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اسی میں حسن ہے، اسی میں احسان ہے۔ حضرات، میرے اور آپ کے آقا نے خوشی کا بھی طریقہ دیا ہے، غمی کا بھی طریقہ دیا ہے۔ خوشی ملی ہے، خوشیاں کر کے دکھائی ہیں، لیکن اپنے آپ سے باہر نہیں، ظرف سے باہر نہیں۔ ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ میرے دوست کو عیش ملی ہے، بھول گیا ہے کہ کوئی دوسرے بھی انسان ہے۔ تیش میں آیا ہے تو بھول گیا ہے کہ رب قہار بھی کوئی ہے اور اللہ کی کوئی بطش اور پکڑ بھی ہے، رب کا کوئی نظام عدل بھی ہے۔ ہاں ہاں، عیش میں آ یا تیش میں آ، حسن تبھی پیدا ہوگا جب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کی تعبیر اور تشریح کان خلقہ القرآن، میرے محبوب کے اخلاق اور رویوں سے اٹھائے گا، تیری زندگی باوقار ہو جائے گی۔ یہ ہماری دعوت ہے۔ اور میرے بھائی کو بس یہ ہے دنیا داد دے، دنیا داد دے۔ دوستوں نے کبھی دیکھا نہیں صحابہ نے کن سے داد لی تھی؟ ایک صحابی تو لا کے داد لیتے ہوئے، داد پتہ کیسے ملتی تھی؟ کسی کو گالی دی گئی ہے، کسی کو برا بھلا کہا گیا ہے، کسی کے چہرے سرخ ہیں، کسی کے خون نکل رہا ہے، کسی کے اوپر وزن ڈلے ہوئے ہیں، کوئی سولیوں پہ پھندوں پہ لہرا رہا ہے، اور کوئی کوئلوں کے اوپر لیٹا ہوا ہے، کوئی گلے میں رسیاں ڈالی ہوئی ہیں، کوئی صفوں میں بند کیا ہوا ہے، کسی کی سانس بند کی ہوئی ہے، کسی کی زندگی اور جینا مشکل اور دشوار کر رکھا ہے۔ لیکن کیا تھا؟ انہیں یہ تھا کہ دنیا رزلٹ دے یا نہ دے، صلہ دے یا نہ دے، محنتوں اور کابشوں کا، ایمان اور محبتوں کا، تعلق اور مودتوں کا صلہ نہیں دیتی، نہ دے، اللہ کے ہاں تو صلہ ہے نا۔ ان اجریہ، میں نے اجر کس سے لینا ہے؟ کس پہ ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ ادھر کیا ہے؟ قوم داد دے، گلی پہلے نمبر پہ کون آئی ہے؟ بچے کو بھی نہیں گزرنے دیتے۔ یہ ہم نے یہ دیکھنا ہے پہلے نمبر پہ کون سی گلی آئی ہے۔ قربانی کا بکرا پہلے نمبر پہ کون سا آیا ہے؟ وچھا کٹا کون سا آیا ہے؟ نہیں، رزلٹ کا دن یاد رکھ، اگر اللہ نے اجر نہ دیا، ثواب نہ دیا، صلہ نہ دیا تو ساری دنیا کے صلے بیکار چلے جائیں گے۔ وہ مجاہد جو شہید ہو گیا، وہ سخی جو سب کچھ بانٹ گیا، اور وہ قاری جو پوری زندگی قرآن پڑھتے پڑھانے میں گزار گیا، اللہ نے اجر نہیں دیا تو دنیا کی داد کیا کر گئی اس کے لیے؟ کہا فقد کیل، وہ جھوٹا حسن تھا، جھوٹا وقار تھا، جھوٹا روب تھا، جھوٹی میں تھی، وہ سب کچھ تجھے مل گیا، اب میرے پاس تیرے لیے بس یہ ہے، خذوہ فغلو، اس کو پکڑو، اس کو جکڑو، اس کو پھینکو۔ پھینکو کیسے؟ جہنم میں 70 ہاتھ لمبی سلاخ کے اندر پرو دو، جیسے مرغی کو سنجی کے لیے پرو کر کے دوبر سے ڈال کے منہ سے نکال کے آگ کے کنارے پرو کے گھما کے اس کا جو ہے اندر پیٹا نکال کر کے سارا کچھ اس کی پیپ گر رہی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے آ یہ سجی ہے، اس کو کھا، تجھے پتا چلے یہ انجام ہے زہری حسن کا جو دنیا میں لے لیا جائے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کچھ صلہ نہ ہو۔ سجی کھا کے عبرت کا نشان پکڑ، لیکن تجھے مجھے سمجھ نہ آئی۔ محسن انسانیت کانفرنس پکار کے کہہ رہی ہے، اپنی بیس میں ایمان لا، ایمان کا حسن لے کر کے آ، تبدیلی لے کر کے آ، اور اس تغیر اور تبدل کے پیچھے ایک سوچ ہونی چاہیے کہ میری اصلاح ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اور حضرات فکر نہ کر کل کیا ہوگا، فکر نہ کر آج کیا ہوگا۔ ساری دنیا کما کے امن میں چلا گیا،
جہنم کا ایک غوطہ ساری نعمتوں کو بھلا دے گا. ساری دنیا کی آسائش ہے. میں آج نکل رہا تھا تو میرے ساتھیوں کا فون آیا, کہنے لگے ساجد صاحب آج 12واں دن لگ گیا, کوئی چنگی چوکھی شے کھادی جائے یا سکیاں روٹیاں دے پھر دے. میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں. کہیں کو اسی کو مال مول بھیجیا ہوئے کو لے لیا جے گھر کے وہ بھی موڑ چھڈیا جے. میں نے کہا جی میں نے پہلی تو بات کوئی دینے آتا نہیں, انہیں پتہ ہے کون ہے. یارو ہماری امتیاز کے لیے اللہ کی قسم یہی کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے. لے کے آتے ہیں, بچے کہہ دیتے ہیں انکل آپ اتنے بڑے ہو گئے آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ چیزیں نہیں کھاتے. یارو اس سے بڑھ کے بھی کوئی ہوگا. گلی محلے میں آوازہ لگتا ہے کڑیو بالو شے ونڈی دی لئی جاؤ, ساری گلی نکل آتی ہے. وہابیوں کے بچے نہیں نکلتے. اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. اللہ مان بھی نہیں, تران بھی نہیں, فخر بھی نہیں. کیوں نہیں نکلتے؟ جمعرات کا دن ہے اور جمعرات ہے, بھری بارات ہے, پرات پر کے بیبے کھڑی ہے, بچے وایا لونڈ ہے. کیا یہ بچے نہیں ان کے من نہیں مچلتے؟ انہیں مچھیاں اچھی نہیں لگتی, انہیں ٹافیاں ان کو چپس بھلے نہیں لگتے. ارے ہم نے اپنے بچوں کو کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں, وہ وعدے جو ہم نے نہیں کیے, وہ وعدے جو رب اور رسول نے کیے ہیں, جن میں جھوٹ نہیں ہے. مقدر اور قسمت اور نصیبے میں کر دوں گا. تم کل کے دن کی فکر رکھ کر کے آؤ. آج نہ بھی ملا تو کیا ہوا, قیامت والے دن جنت کی ایک دفعہ انٹری جو ہے پورے دنیا کے غم بھلا کے رکھ دے گی. امید تو ہونی چاہیے نا, کچھ کرنا تو چاہیے, فکر تو ہونی چاہیے. باجی سانو بھی تردے تردے دیسی کے ہو برے نہیں لگتے, تے تلے ہوئے روگنی نان کنوں پیڑے لگتے. لیکن جو نان کھا کے اس میں سے سمیل لائے میرے محبوب کی غمی کے اوپر خوشی منانے کی. باقی تو پتہ نہیں, 26 سال تو مجھے بھی ہوتے کہتے گزر گئے. تجھے تیرا شعر مبارک, نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جس دن تو نے آنکھیں کھول کے اسے پڑھا, ماضی میں چلا گیا, مجھے سوائے ابلیس کے اس دن کوئی اور خوش نظر آتا ہی نہیں. پھر میں حیران بھی ہوں, نمازیں 5 سے کوئی 6 کرے تو مجرم, نمازیں 5 سے 6 کرے تو, روزے 30 سے 31 کرے. کیوں؟ عید والے دن روزہ کون رکھتا ہے؟ ابلیس, شیطان. تو شیطان ٹھہرے, عیدیں 2 سے 3 کر لے تو ماشاءاللہ عاشق ہو. ابھی تو بڑی لمبی لسٹ تھی, میں نے اپنے وقت کو مد نظر رکھ کے, علماء کرام رات کو آپ کی تھکاوٹوں کو دیکھ کے, اور دعوت کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ اتنی ہو جو تھکائے نہیں. یہ بھی میرے محبوب کی سیرت ہے. تو میرے دوستو, جب یہ چیزیں ہیں تو ہم دعوت دیتے ہیں, آؤ محسن انسانیت کانفرنس کو ہوتے ہوئے سال ہا سال بیت گئے. میری زندگی میں تھوڑی سی بھی ایک شخص میں بھی تبدیلی آ گئی, کانفرنس کے ساری کی ساری تھکاوٹ اللہ کی قسم بھول جائے گی. اگر ایک شخص صحیح معنوں میں تبدیل ہو کے ایمان کی بیس لے کے اس میں محبوب والا حسن پیدا کر کے اس دنیا میں اس نے ایک سانس بھی جی لی, موت آ گئی تو کوئی بات نہیں. حضرات, محسن انسانیت میں دوسری چیز شامل کرو, ایڈ کرو, ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو. میرے محبوب کو جو رب علم اللہ دیتے تھے, جو علم اللہ دیتے تھے, اس سے آگے پیچھے نہیں چلنا چاہتے تھے.
یہاں ہر مولوی مفتی ہے، ہر اینکر پرسن مفتی ہے، ہر ان پڑھ مفتی ہے، جو مرضی کرجے مفتی ہے۔ اس مفتی کے افتاء نے مارا ہوا ہے قوم کو، جو ہے چیرا اور پھاڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پہلے تو میرے آقا وہ مسئلہ بیان کرتے تھے جو واقع ہو جاتا تھا۔ اکثر گھر میں لڑائی ہو گئی، بیوی کو شوہر نے کہہ دیا تو میری اماں ہے، انت علیہ کا زہر امی، تو میرے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے میرے لیے میری ماں کی پیٹھ حرام ہے۔ بیوی کو سمجھ نہ آئی کیا کروں، بھاگی بھاگی زخم پہ مرہم رکھوانے کے لیے مسیحا کے پاس۔ محبوب میرے گھر میں پھڈا ہو گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری طرح نہیں کیا کہ ٹھیک ہی آئیے نو کوشتے دس کے بھیجنا ہی ہے نا، مفتی صاحب کو جو آئیے، مفتی آن لائن ہو، عالم آن لائن ہو یا آف لائن ہو، کوشش اس کی یہی ہوگی کہ نہیں پاویں اپنی لائن سیدھی نہیں یہ بھی کر دئیے۔ محبوب کیا کہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں، وہی آئے گی، میں اللہ سے رابطہ کروں گا، جو صحیح علم ہے میرے تک آئے گا میں تجھ کو وہ بتا دوں گا۔ یہ ہے حسن۔ اور لوگوں اندلس اور اسپین کا علاقہ کبھی جا کے جغرافیے میں دیکھو، مدینہ سے کتنی دور ہے۔ لوگوں کی ضرورتوں کے 40 سوال جمع کر کے لکھ کے نمائندہ بنا کے امام دارالہجرہ کے پاس مدینہ بھیجا گیا، اور امام مالک رحمہ اللہ فقہائے اربعہ میں سے۔ آج یہاں کا ماشاءاللہ چھوٹا سا مفتی، علاقے کا کوئی نام مفتی رکھ دے صحیح، کوئی امیر صاحب ایک دفعہ زندگی میں کہہ دے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ آئے درس حدیث ہوا، سوال و جواب، اس میں اپنا مدعا بیان کیا، جی اتنی دور سے آیا ہوں، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، یہ قوم کے سوال ہیں، آپ کو امام سمجھ کے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ علم کا سمندر مانتے ہیں۔ ایک سوال پوچھا تو کہا لا ادری، دوسرا پوچھا تو کہا لا ادری، تعجب بڑھتا چلا گیا، 36 سوال ہو گئے اور امام صاحب کہہ رہے ہیں لا ادری۔ وہ تو سر پٹا اٹھا، کہنے لگا جنہ نے مینوں بھیجیا انہاں نوں پتہ نہیں سی یا واقعی تانوں پتہ نہیں ہے، میں آ کہاں گیا ہوں، میرا سفر، میری تھکاوٹ، میری پریشانی، میرا مدعا، میرا مقصد، میرا ٹارگٹ، میرا ہدف، میرا ماٹو، میں پن پوائنٹ پہ نہیں جا رہا، بات جو ہے گول کے اوپر ہدف کیوں نہیں ہو رہا، میں کروں تو کیا کروں، لا ادری۔ آپ نہیں جانتے؟ کہا ہاں ہاں، ان کو جا کے کہہ دینا مالک کہہ رہا ہے، انس کا بیٹا کہہ رہا ہے، جسے امام دارالہجرہ کہتے ہو وہ کہہ رہا ہے، جس کے پاس لوگوں تم نے امیدیں باندھ کے بھیجا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 36 سوالوں کے جواب مجھے نہیں آتے۔ اور آج تو انہوں کی پتا کیا مجال کے عالم۔ یہ حسن پتہ ہے کب پیدا ہوتا ہے؟ امام مالک نے اپنی میں مار لی تھی تے ساڈی مولویاں دی میں مری نہیں، لوکی سونے ہو جان کم چنگے کرن اسی نہیں۔ اس کا نسخہ بابا جی کی زبان میں باباؤں کو بتا رہا ہوں۔ بابا جی کہتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، ہار نہیں، ان میں اکڑ ہوتی ہے۔ پھلاں دا تو عطر بنا، عرق نہیں، پھلاں دا تو عطر بنا، تے عطراں دا پھر کڈ دریا، تیلا تمبا نہیں، عطراں دا پھر شیشیاں شوشیاں بھی نہیں، کڈ دریا، تے دریا وچ پھر رج کے نہ پھمبے پھمبے نہ لا، سیدھا ہی اندر جا، دریا وچ پھر رج کے نہ، تے ڈے اینڈ نائٹ پل پل مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ حسن بھی آئے، انسانیت بھی آئے، محسن کا روپ بھی آئے، رنگ بھی آئے، علم اتنا آئے جو حق ہے، اور وہ کتاب و سنت کا علم ہے۔ بھائیو تیسرا حسن، جو علم بیان کر رہے ہو عمل کرو، جو پڑھا ہے عمل کرو۔ پڑھی بھی جانے ہیں، جنہ پڑھ کے تانو جائی جانے اونا عمل چٹھاں، جتنا علم کا ہیرو اتنا عمل کا زیرو۔ یہ تیری زندگی میری زندگی، حسن آئے تو کہاں سے آئے، حسن آئے تو
میں بیان کرتا ہوں لوگوں آنکھ میں حیا رکھو. اور خود جو ہے اس تقریر کے دوران میری نظر گیلری پہ ہے تو 3200 لوگ مجھ کو ان کی 6400 آنکھیں دیکھ رہی ہیں. وہ میرا اثر لے کے جائیں گے؟ کبھی نہیں. میں ان تسی گیلری وال ویکھن لگ پے ہو، مینوں نہیں پتا بھاجی اتنے ہے کہ نہیں. بہرحال پیغام دینا مقصد تھا. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. میں منصور آباد فیصل آباد گلی نمبر 14 شیخ اکبر صاحب کو ملا. میں کیا جی سناؤ کوئی نویں تبدیلی؟ کہندے جی مسیتوں گیلری ختم کر کے تہ خانہ بنا دیتا ہے. میں کہا جی وجہ؟ کہندے ہون پاویں گتیوں گتی ہوئی جان تے پاویں لڑی جان تے رولا پائی جان، ایک جان تے چھٹی نہ. جیڑا ہی مولوی ہوندا بیچارہ چپ کراوندا ہی ٹر جاندا. حضرات حسن کس چیز میں؟ عمل کریں. عمل علم صحیح ہونا چاہیے، عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے. عمل میں غلطی ہو تو صحیح کر لینا چاہیے. عمل میں غلطی ہو تو اسی کہنے ہیں نہیں پاجی اپنے مسلک نو چھیڑو نہ تے دوجیاں نو نہیں اپنے نو چھوڑو نہ تے دوجیاں نو چھیڑو نہ. نہیں تے نیشنل ایکشن پلان. ارے میرے بھائی بین الاقوامی ایکشن پلان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا. وہ لو جو سچ ہے، وہ لو جو حق ہے، حقیقت کو مانو اور بولو اور صحیح تو لو. میرے محبوب کی جینون مسجد نبوی میں صحابی کون ہے؟ صحابی. یارو حیرانگی ہوتی ہے، ہاتھ بھی ملاتا ہوگا، تلیوں سے تلیاں بھی لگاتا ہوگا، اور اس تلی سے زندگی بھر خوشبو بھی نہیں گئی ہوگی. سینے سے سینہ لگا ہوگا، میرے آقا کا پسینہ لگا ہوگا. جینون شہر مدینہ اور اس کی آقا کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مسجد نبوی پہ جب اس نے پیشانی رکھی ہوگی کیا زندگانی بنی ہوگی. لیکن ہوا کیا ہے؟ نماز پڑھ کے آیا ہے، عمل کر کے آیا ہے. آقا کہتے ہیں ارجی فصلی فانک لم تصلی. عمل یہ نہیں کہا تو نے عمل کیا ہے اچھا نہیں کیا، کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی. جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. تو نے نماز. میں نے ایسے ہی ایک دن نہ بیٹھا ہوا تھا، تبلیغی جماعت آ گئی تو دوستوں کو انہوں نے نماز پڑھی تو میں نے کہہ دیا سونا کہ جی میں کسی نماز ونجو ول پڑھاؤ تسا تا کہ نہیں پڑھی. اکھے مولوی تو اندھا مندھا تے کو ڈٹھا کہ نہیں نظریا کہ نہیں 10 منٹ تھی گئے نا سا اتے تلے تھیندے پہ تے کوئی ہو پتہ کہ نہیں لگا جو اسا نماز پڑھی ہے کوئی نہیں پڑھی. مجھے امید ہے آدھی سمجھ آ گئی ہوگی. جناب ہوا ایسے محبوب کے سامنے رب تجھے وہ ادب دے دے جو اس صحابی کی زبان میں تھا، زبان نہیں بولی، قدم نہیں اڑے. اپنے آپ کو گریس دیا کر. خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. گیا پہلے سے اچھی پڑھ کے آیا، پہلے سے اچھی پڑھ کے آیا. میرا ایک سٹوڈنٹ ہے کالج میں تھا، پیپر دے کے گیا، پیپر اس کا صحیح نہیں تھا تو میں نے اس کے ابو کو فون کیا جی تواڈے منڈے نے پیپر نہیں دیتا. اگلے دن آیا پیپر چ نگرانی میری سی تو گھوری جاوے، ادھروں لنگا تو گھورے ادھروں لنگا تو گھورے. پتا تو مینوں سی کی چکر ہے. میں کہا کاکا تینوں خیر ہے تو پیپر حل نہیں کردا؟ کہندا ماں دا سر کراں. کل اینا لما لکھ کے گیا تو پیو میرے نو تسی دسیا کہ وہ سر جی کہندے نے انہیں پیپر ہی نہیں دیتا. اللہ اکبر. نماز پھر اچھی سے اچھی پڑھ کے آئے آقا کے پاس نمبر لگوانے کے لیے کہ ہوں تو چنگے نمبر لان گئی نا. مارکنگ کرتے ہوئے آقا نے مکمل کراسنگ پھیری اور کہا ارجی فصلی فانک لم تصلی. میرے صحابی جا تو نے پڑھی نہیں ہے. خوش نصیب تھا پھر چلا گیا. اڑیل نہ بن،
اڑیل جنت میں نہیں جائے گا. کل امتی یدخلون الجنہ. محسن انسانیت نے بتایا ہے کہ ساری دنیا میری امت جنت میں جائے گی, اڑیل نہیں جائے گا. پھر پڑھ کے آگے نمبر لگنے لگے کراس. ہار مان گیا, کہنے لگا آقا جو غلطی ہے وہ بتا دے, مجھے اس سے اچھی نہیں آتی. تو اور میں کسی دن ایسے ہو جائیں, میرا عمل ایسے ہو جائے, آقا مجھے نہیں پتا آپ کہہ دیں اور میرے محبوب کی حدیث سنا دی جائے تو نظریں جھک جائیں, نظریں جھک جائیں. چک 98 میاں چنو, لوگوں نے اسلحے کے زور پہ وہاں پہ مناظرے کیے. اگلے دن ہم نے نشست رکھی, لوگوں نے اپنے اپنے انداز اپنائے. میں نے لوگوں سے پوچھا, لوگوں زنا کیا ہو کسی انسان نے کتنے گواہوں سے ثابت ہو جاتا ہے؟ ادھر سے آواز آئی 4, درمیان سے آواز آئی 4, ادھر سے آواز آئی 4, سٹیج سے بھی آواز آئی 4. میں نے کہا جاؤ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع الیدین کے معاملے کو پتہ کر کے دیکھو. 500 کے لگ بھگ احادیث اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانو, کم از کم 11 صحابی ایسے ہیں جو میرے محبوب کا یہ عمل آنکھوں سے دیکھ کے بیان کر رہے ہیں. ارے یہ رفع الیدین کی سنت زنا سے بھی پوری ہو گئی, 4 گواہوں سے زنا ثابت کر لیا تو نے, 11 نبوت کے گواہ گواہی دے رہے ہیں, تیرے سے محبوب کا یہ عمل ہو نہیں سکا. 45 کے لگ بھگ لوگ اٹھ کے کہنے لگے جی اساں تا مڑ کریسو. پکڑنے والے بہ جو اساں ہی تانوں دلیل دسائیں, دلیل نال گل کرساں, اے میں تانوں جذباتی کیتی کھڑا کہ جڑے ویلے دلیل دسو مڑ اسی چھوڑ دسوں, اجاں تا کردے پے. کاش اللہ ایسا دل دے دے. تسلیم, سمینا و اطعنا, آمنا و صدقنا, حسن اسی میں ہوتا ہے. حضرات جب عمل کر لیں تو آخری بات گھٹ کے نہ بہ جاؤ. پاجی گل کرن دا فائدہ ہی کوئی نہیں, متھا لاؤن دا, آڈا لاؤن دا, لوکاں نوں دسن دا. نہیں نہیں نہیں, بتایا کرو. جو عمل کیا ہے آگے پہنچایا کرو, یہ ذمہ داری ہے. اور پہنچانا بھی ویسے ہے جیسے حق ہے. یہ مدرسوں کا شہر ہے, مجھے تھوڑا سا بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. کہیں ہمارے نوجوان بچے طالب علم اٹھ کے کل کو یہی نہ کہیں جی ساجد صاحب کہہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروپ پڑھنے آیا, کلاس تھی مسجد نبوی میں, صفہ میں لگتی تھی. ابھی 20 دن ہوئے تو کہنے لگے آقا جنہ کا کورس پڑھیا ہے کافی ہے, گھر والے یاد آؤندا ہے. تے سانو کدی مہینے چ چھٹی نہیں سی لبھی. کہنا والے مہینہ ہی ہویا تسی گھروں آئے جے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, سنن نسائی کی حدیث ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا زیادہ کوئی ایسا ادھر ادھر کا نہیں, اپلیکیشن ان کی آئی اور ریٹن نہیں آئی تھی, زبان سے بولی گئی, ترجمانی کی گئی, آپ نے منظور کر لی. لیکن جاتے جاتے جو ہوم ورک لائف ٹائم کے لیے ذمہ لگایا, کہا جتنا نصاب پڑھا ہے کافی ہے, ہماری طرح نہیں کہ ڈگری نہیں ملے گی. 8 سال پڑھ کے بھی ڈگری دینے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن ادھر کیا ہے, ڈگری اعزازیے سب کچھ کہا. آپ نے کہا جاؤ اپنے اہل خانہ کے پاس, اپنی اپنی بستیوں میں. موٹی موٹی جو نصیحتیں کی ان میں سے ایک نصیحت تھی, صلو کما رأیتمونی اصلی, میرے عمل کو ویسے لوگوں کو دکھانا جیسے تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے. پوچھتا ہوں طلباء سے, علماء سے, طلبۃ العلم سے, سکالر سے, ریسرچ کرنے والوں سے, کیا واقعتاً ہم نے ایسے ہی کیا ہے جو آقا نے کیا ہو ویسے کر کے لوگوں کو دکھایا ہے, یا اپنی مرضیوں کے مطابق جو اچھا لگا ہے ہم نے وہ کر کے دکھایا ہے؟ میں ابھی ادھر قریب ہی تھا ایک جگہ, میں نے چائے مانگی اپنے اصولوں کے ساتھ, وہ لے کے آئے تو چائے چٹی تھی, چائے سفید. باقیوں نے پکڑ لی. میں کہ پاجی میں تو کڑک پینی ہے, پتی تیز میٹھا کٹ, میں نہیں اداں دی پینی. لے کے گئے, واپس آندی, پھر بنائی. پاجی پسند آئی جی, میں کہا ٹھیک ہے. ارے تیرا میرا اصول ہے کہ ڈرائیوروں والی چائے پینی ہے, کڑک پینی ہے, زبردست پینی ہے, یہ چیزیں ہوں تو پینی ہے. تو جے پتی نہ ہوئے تے چاہ نہیں ہوندی. کہہ دیں نا باجی آ چاہ پتی پوا کے لیا, موڑ جا پتی پوا کے لیا. بیرے کو کہہ دیتے ہو, ہلا دیتے ہو, برا.
اگر میرے اور آپ کے محبوب کہیں کہ فاتحہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، کہندہ ہو گئی ہے۔ کچھ تو آقا کو ویلیو دے نا، ان کے اندر، ان کے اعمال کے اندر، ان کی دعوت کے اندر، پیام کے اندر کوئی حسن ہے۔ لوگوں اس لیے آج فیصلہ لے لیجئے، انشاءاللہ ایمان کے سارے حسن زندگی میں لے کے آنے ہیں۔ علم کتاب و سنت کا حسین ہے، میں نے زندگی میں شامل کرنا ہے۔ عمل وہ ہے جو محبوب نے کیا ہے، صورت وہ ہے جو میرے آقا کی ہے، اور سیرت وہ ہے جو آقا کی ہے۔ دعوت بھی اتنی دینی ہے، اس بات کی دینی ہے جو میرے آقا نے بیان فرمائی ہے۔ یہ نہیں اپنے کولوں ہی پاجی جی آ کم کرو گے نا تے 49 کروڑ ثواب لبنا۔ میں کدی کدی سوچنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے یا تے پہاڑے کمزور سی، یہ بہتے پڑھ گئے، اور ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید معاذ اللہ کو علم زیادہ ہو گیا ہے۔ آقا کو نہیں پتا چلا کہ جو قرآن میں ختم کی آیتیں موجود ہے، یہ دسی جاندہ ہے۔ وہ گھننا وہ کیڑا مولوی آتے جو میں اکھے قرآن دے وچ اکھے ختم دی دلیل کہنی، اساں جاہل بیٹھے ہیں۔ آؤ والا جی میں قرآن پڑھدا تو آپ کو پتہ لگ سی جی، اللہ خود فرمائیں ختم اللہ علی قلوبہم۔ وہ سونا پتہ لگے یہ خے تے میم ختم بن دے کوئی نہ بن دے، بنیا پہ کوئی نہ بنیا پہ، ہی کو نہیں نظر دا تب میں کیا کراں نعرہ بس وال جڑا۔ اس کے بعد اگلا اگر جی میں کو آکی کھڑے نا کیسی کل دی دلیل کہنی، وہ چوکھے کول دکھاواں تے کو ہر ایک قرآن کتنی کل 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 اکھے 4 کل تو آپ کو پتہ ہے نا، سورتیں دے مڈھوں شروع تھی نے کہ کل پڑھی نے، ایک کل یا ایھا الکافرون، کل ہو واللہ، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس۔ سونا کل دا لفظ آئے کوئی نہیں آیا، اکھے سی آئے من میں کو من مان رہا ہے۔ اچھا میں نے ایک دن پوچھ لیا جو کہہ رہا تھا نا من میں کو من، میں کہسی قرآن دیاں کتنی صورتیں جنہیں دے موڈھے چکولم دے کہ 4 تے کو پتہ کوئی نہیں، میں کہسی میں کو پتہ ہویا تو کو پوچھا کہ 4 دے موڈھم دن 4 لکھے نہیں ہوندے 4 کل، میں کہسی 5واں کل پڑھو تا جن چمڑ دن، بھئی سورہ جن بھی تو کل سے شروع ہوتی ہے نا۔ تھا کون میرا پی ایچ ڈی کا کلاس فیلو، اور کہہ رہا ہے قرآن میں کل شروع کہاں سے ہو رہے ہیں 4 سے، اگر جی کل ثابت تھی گن واسی سبحان اللہ ماشاءاللہ، اکھے ول دلیل سٹاں تریجا ثابت تھی وے کہ جی اسی جی سبحان اللہ سی ماشاءاللہ، کیا عالم تھیا تا سارا تھیا اے باقی تئی میں جڑے نے سکے مکے ٹردے پھردے رہ ویندے نہ کہ پتہ ہوندا کوئی نہیں، نہ کھم دن نہ کھاون دین، نہ ٹر دن نہ ٹرن دین، نہ پی دن نہ ساکو پی مان دین، اے ڈھڈ دے دشمن۔ آؤ قرآن پڑھ دا صحیح کیا پڑھ دے وے، میں آدھا دیکھو 3 ہوندے نا 3 عربی چی کو آدھن ثلاثہ، 3 کو آدھن ثلاثہ، 3 کو آدھن ثلاثہ، میں قرآن دی ایت پڑھاں وچ ثلاثہ آ ونجے تا ول منے سو کہ جی صحیح تو آپ کو تو منی بیٹھے، پہلے منی بیٹھے تو سا پڑھو وہ جند جی میں شالا وڈے عمرہ پانے، ہاں صحیح کیا ہے کہ اللہ فرمائیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ ثلاثہ 2 دفعہ ہے کوئی نہ، ثالث ثلاثہ آیا پہ کوئی نہیں آیا پیا، ثابت تھی پہ کوئی نہ، جیسی ثابت تھی گئے وہ ظالم دا بچہ کہیں ویلے اے دسا جو اللہ دے جے تریجا کیتے ہوں کفر کیتے، یہ کہنا جیسے سی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، دعوت دے رہا ہے مگر کیا دے رہا ہے، قرآن بدل رہا ہے، معانی بدل رہا ہے، مفاہیم بدل رہا ہے۔ اقبال کیوں نہ تڑپ کے کہے خود بدلتے نہیں بدل دیتے ہیں قرآن، کسی آج وال 7واں اتھائی تھی سی تے ہونے تھی دے کہ کیویں تھی دے کہ اللہ کہنی آکھیا 7 سماوات، اللہ تا پہلے 7 تھالیں چ اپنا آکھے 7 کیتی بیٹھے،
کیویں سمجھاواں تے کو ہن تو میں کو کیسے جو ڈاواں سمجھا دسواں کیسے ہوتا ہے؟ تل کا اشارۃ کاملہ، اے پکا با کمال ڈاواں تھیا پہ، نہ کریں تو تیری مرضی، بھجیں تو تیری مرضی، دھرک تیری مرضی، جو مرضی کر۔ ابا میں قرآن چو ثابت کی تھی بیٹھا تے ہن 40واں آمدہ پہ او ثابت تھی دے 40واں ثابت تھی دے کہ موسیٰ گئے اللہ کے ٹک پو ولی تھا پا 40واں کرے سوں 40 لیلہ تیرا میرا وعدہ تھیا میں 40واں کرتے تے کو نبی بناتے نہ بھیجا تو میں کو آکی تورات تے کو دیتی بیٹھا ہو سا تو وال جو مرضی کری پڑھی بیٹھا کھاویں بیٹھا دیویں بیٹھا من سلوا وال تیرے اپنے حساب کتاب ہو سن اگے وہ میں برسی ثابت کر رہا ملینیم تک گیا قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو ایسی دعوت سے ہم بچے۔ ہم تو لفظ بولتے ہیں تو ساتھ میں محبوب کی زندگی سے تولتے ہیں۔ ثواب کی ضرورت تب بھی تھی، لوگ فوت تب بھی ہوتے تھے، بقی میں دفن ہوتے تھے، اور سب سے زیادہ چانس تھا لوگوں میں تڑپ بھی تھی، طلب بھی تھی کہ ان کو جانے والوں کو کچھ دے کر کے بھیجا جائے، لیکن ایصال ثواب کے لیے نہ کبھی کل، نہ کبھی تیجا، نہ کبھی ساتا، نہ کبھی 10واں، نہ کبھی 40واں، نہ کبھی برسی اور نہ کبھی ختم۔ بسم اللہ پڑھا تو کھا لیا، بسم اللہ پڑھا تو لیا۔ حضرات ہماری دعوت میں وہ والی سادگی جو مدینے کے اندر تھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو نظر آئے تو قبول کریں۔ یہ حسن ہے محسن انسانیت کانفرنس کا کہ اس میں بہت کچھ لایا ڈالا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے وہ 1000 مہینے والی رات جو ہے نا خیر من الف شہر، ہم نے تو اس کی ڈیٹ بھی نہیں بدلی۔ یاروں نے کیا کیا ہے وہ سارا کھاتا اٹھا کے 15 شعبان میں ڈال دیا، روایتیں بنا کے اپنی طرف سے گھڑ مڑ کے یہ وہ کر کے۔ ویسے بھی نا ضعیف روایت میں لذت بھی زیادہ ہوتی ہے، رنگ بھی چوکھا ہوتا ہے۔ یہ جو دیسی گاڑیاں نہیں ہوتی مزدے آپ لوگوں کے، کبھی دیکھنا سڑک پہ جو جینون گاڑیاں ان میں اتنے رنگ نہیں ہوتے، جو ہمارے دیسی لوکل بنے ہوئے نا قصور کے مزدے ماشاءاللہ شیشیاں دے اتے بھی پیپر ٹیپ تے ڈیزائن تے وہ پتہ نہیں کیا کچھ، ڈرائیور کا جو ہے نا بیک میرر جس میں سے اس نے پیچھے سے سائڈ دیکھنی وہ بھی ماشاءاللہ سارا جو ہے رنگ چوکھا ہے جی، ویکھن سونا، لیکن کمپنی یہ بات کرتی ہے یہ کمپنی کے رنگ نہیں، یہ میرے محبوب کی سیرت کے رنگ نہیں۔ میں کئی دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ کہا کرو اپنے آقا سے محسن انسانیت سے، میں یاروں کو تو کہتے ہو نا، لکھتے بھی ہو سینڈ بھی کرتے ہو، کبھی آقا سے بولو، تنہائی میں بولو، دروازہ بند کر کے بولو، کنڈی چڑھا کے بولو، گریبان میں جھانک کے بولو، ماضی میں جا کے بولو۔ آج راتی جے ٹائم ملے جلدی جان چھوٹ جائے تے ٹور جائے آجے تے کرے آجے، میں کئی دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ میں کیا کروانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جس دن یہ رنگ چڑھ گیا جینون رنگ، انشاءاللہ یہ حسن ایسا ہوگا زمین پہ چلے گا قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دے گی، جب پہنچ جائے گا رب اپنا دیدار جنت میں کروائے گا۔ یہی کامیابی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔